السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا جی کی کتاب جواہر الاولیاء میں سے کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت میں تشریف فرما تھے، اور ایک سائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امور توحید کے بارے میں سوال کیے، جن کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سائل، من عرف اللہ لا یقول اللہ ومن یقول اللہ ما عرف اللہ۔ کتنے خوبصورت انداز میں بات ہے، یعنی جس شخص کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اس کو منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو منہ سے کہتا پھر رہا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اسے وہ درجہ نصیب نہیں ہو سکا معرفت کا۔ سائل نے عرض کیا کہ حضور، یہ کیسی معرفت ہے کہ بندہ اپنے مالک کا نام ہی نہ لے اور اس کی یاد کو ترک کر بیٹھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد خدا بندی ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی جہاں کہیں تم ہو وہیں خدا تعالیٰ تمہارے ہمراہ ہے۔ بس اے سائل، جو شخص ہر وقت ہمراہ ہو اور کسی وقت بھی نظر سے اوجھل نہ ہو، اس کا یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیسے ضروری ہے؟ اس کا احساس کرنا ضروری ہے، یعنی ہر وقت یہ محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس اپنے ساتھ ہر وقت محسوس کرنا یہ ضروری ہے۔ سائل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ کہاں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کے دل میں۔ سائل نے عرض کیا کہ بندے کا دل کہاں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قالب انسان میں، لیکن یاد رہے کہ دل دو قسم کا ہوتا ہے، ایک دل مجازی اور دوسرا دل حقیقی۔ اے سائل، حقیقی دل وہ ہے جو نہ داہنی جانب ہے، نہ بائیں جانب ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے کی طرف ہے، نہ دور ہے، نہ نزدیک ہے۔ دوبارہ بولتے ہیں اسی بات کو، دل حقیقی کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے؟ جو نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دور ہے، نہ نزدیک ہے۔ لیکن اس حقیقی دل کی شناخت کوئی آسان کام نہیں، یہ محض ان مقربان الہی کا حصہ ہے جو حضور الہی میں ہمیشہ مستغرق رہتے ہیں، کیونکہ مومن کامل در حقیقت عرش ہی ہوتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، اور یہ قرب و حضوری سوائے صحبت مرشد کامل کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامل لوگ اور طالبان سوال و جواب نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ خاموش اور با ادب رہتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلب المومن حاضرۃ من ذکر الخفی فسوء ان مقام ذکر الخفی فہو میت، یعنی مومن کے دل میں ذکر خفی ہر وقت موجود رہتا ہے، لہذا اسے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے، اور مسلم زبانی کا دل خفی ذکر سے چونکہ غافل ہوتا ہے، اس لیے در حقیقت مردہ شمار ہوتا ہے۔ پھر سائل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن عارف الہی ہوتا ہے، اور عارف میں یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ خاموش اور غمگین رہتا ہے، خاموشی اور غمگینی کی حالت میں رہتا ہے، اور مسلم زاہد اور خشک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مومن وہ نہیں جو مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہتے ہیں،
اے سائل، ایسے کلمہ گو کو جو کہ حقیقت سے بے بہرا اور بے خبر ہیں، یہ مومن نہیں، یہ بلکہ منافق ہیں، کیونکہ زبان سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کلمہ کے اصل معنی سے واقف نہیں۔ انہیں خاک بھی پتہ نہیں کہ کلمہ سے اصل مقصود کیا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ تو کہہ لیتے ہیں، لیکن ان کو کیا خبر کہ نیست سے کیا مراد ہے اور ہست کیا ہے، لا کسے کہتے ہیں اور الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ ایسا شکی طور پر کلمہ کہنا بھی طریقت اور حقیقت کے اور معرفت کے مقامات میں شرک کی حدود میں آتا ہے، اور شرک و شک عین کفر ہے۔ سائل نے عرض کیا، پھر کلمہ طیبہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ جناب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ سوائے ذات وحدہ لا شریک کے دنیا میں کوئی موجود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا ہیں۔ پس طالب الہی کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے دے، اور ذات خداوندی کو ہی ہر جگہ موجود سمجھے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، یعنی جدھر دیکھو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، تم جدھر ہو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اے سائل، جب سالک اپنی تمام صفات کو معدوم سمجھے اور صرف ذات الہی کو ہی موجود سمجھے، اس وقت وہ سالک مرتبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس مرتبے میں سالک کی حالت حدیث من عرف ربہ اس حدیث کے مطابق ہوتی ہے، اور یہ حدیث فقد کل لسانہ وقطع ارجلہ کے مصداق بن جاتی ہے، یعنی جس شخص کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہو گئی وہ گنگا اور لنگڑا ہو گیا۔ مطلب یہ کہ عارفان کامل پر سکوت اور سکون کی حالت طاری ہوتی ہے، کیونکہ آہو زاری اور حرکات اضطرابی اسی وقت تک دامنگیر رہتے ہیں جب تک مطلوب کا وصال حاصل نہیں ہوتا۔ جب طالب کو مطلوب مل جائے تو لازمی امر ہے کہ جو آہو فغاں اور حرکات مضطربانہ طلب کی حالت میں اسے دامنگیر رہتے تھے، ان سب کا سلسلہ ختم ہو کر ان کی حالت دگرگوں ہو جائے، اور بجائے آہو بقا اور قلق و اضطراب کے اسے نہایت دل جمعی اور سکوت و سکون حاصل ہو جائے۔ جبھی تو عارفان کامل صحیح معنوں میں شہنشاہ ہو جاتا ہے، اسے بجز ذات خداوندی کے نہ کسی سے امید ہوتی ہے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اولیاء اللہ کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کا غم۔ عارف کامل کی حالت یاد الہی سے بھی گزر جاتی ہے۔ اے سائل، یقین جانو کہ جب تک سالک غیر اللہ کا وجود تک بھی اپنے دل سے نہ نکال دے، تب تک ایک قدم بھی منزل عرفان کی راہ پر نہیں رکھ سکتا، اور نہ ہی عارف کامل بن سکتا ہے، کیونکہ یاد بھی ایک قسم کی دوئی ہے، اور دوئی عارفوں کے نزدیک عین کفر ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی حقیقت۔ اہل فنا کو نام سے ہستی کے ننگ ہے، لوہے مزار پر میری چھاتی پہ سنگ ہے۔ فارغ ہو بیٹھ فکر سے دونوں جہاں کی، خطرہ جو ہے سو آئینہ دل پہ زنگ ہے۔ جب تک اس حقیقت تک نہ پہنچے اس وقت تک طالب سچا موحد نہیں بن سکتا، اور اپنے دعوی موحدیت میں سراسر جھوٹا ہے۔